تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 65, 66, 67, 68 اینڈ 69 یعنی پوری 5 آیتیں ہیں. آیت نمبر 65 And to Ad the people we sent their brotherhood یعنی ہود علیہ السلام. تو عاد کے جو لوگ تھے وہاں اللہ کہتا ہے ہم نے انہی کے بھائیوں میں سے یعنی انہی میں سے ہود علیہ السلام کو بھیجا. He said, "O my people," انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ورشپ اللہ کی بندگی کرو. You have no other God but him تمہارے لیے اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے یعنی سوائے اس کے. Will you then not have taqwa تو کیا پھر بھی تمہیں اللہ کا فیئر نہیں اللہ کا تقوی نہیں. آیت نمبر 66 The leaders of those who disbelieved among his people said تو وہ جو رہتے نا قوم کے اندر بڑے بڑے لیڈر اور سردار تو یہ لوگوں کو اپنی جیسے بولتے ہیں نا جیسے کہ لوگوں کو نہیں اپنی کرسی چھین جانے کا بڑا ڈر رہتا ہے کوئی رائٹیس آ گئے تو یہاں یہی حال ہے. تو یہ لیڈر جو ہے ایک تو وہ کفر پہ ہیں اور تو وہ کہتے ہیں وہ ویریلی وی سی یو ان فولشنس یعنی ہم تو تمہیں دیکھ رہے بڑی بے وقوفی میں پڑے ہو تم. کیونکہ یہ جو عربی کا جو ورڈ ہے نا صفاحتن تو وہ صفیحہ صفاحتن یہ جو ورڈ ہے کہ صفحہ جیسے سیکنڈ جو سٹارٹ ہوتا نا کہ اس میں صفحہ ورڈ آتا ہے نا سیقول الصفحاء تو صفحہ یعنی وہ جو فولش. تو یہاں پر وہ لوگ کہہ رہے کہ ویریلی وی سی یو ان فولشنس ہم تمہیں بے وقوفی میں دیکھ رہے ہیں بہت کہ تم بڑی بے وقوفی میں پڑے ہو. اینڈ ویریلی وی تھنک یو آر ون آف دا لائرس بلکہ ہم تو یقیناً ایسا سوچتے ہیں کہ تم تو مطلب وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹے ہو تم یعنی جو جھوٹے لوگ ہوتے بہت سارے ان میں سے تم ایک ہو. آیت نمبر 67 ہود علیہ السلام said, O my people, there is no foolishness in me, but I am a messenger from the Lord of all that exist. تو پھر انہوں نے کہا ہود علیہ السلام نے کہ اے میری قوم کے لوگوں میرے اندر کوئی بے وقوفی نہیں ہے لیکن میں رسول ہوں جو فرام دا لارڈ آف آل دیٹ ایگزسٹ یعنی کہ اس رب کی طرف سے جو سب کا رب ہے یعنی کہ ہر شے ہر چیز جس کا وجود ہے یعنی وہ رب العالمین تو اس کا رب یعنی اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں میں رسول. آیت نمبر 68 I convey unto you the messages of my Lord میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں میرے رب کے پیغامات رسالات messages and I am a trustworthy advisor اور well wisher for you اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور بہت ہی یعنی امین یعنی تمہیں صحیح نصیحت کرنے والا. آیت نمبر 69 Do you wonder that there has come to you a reminder from your Lord تو کیا تمہیں اس بات کی بڑی حیرانی ہو رہی تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے رب کے پاس سے ایک یاد دہانی آئی ہے ایک نصیحت آئی ہے یعنی کہ مطلب ذکر تھرو اے مین فرام امنگ یو ایک شخص کے تھرو جو تم ہی میں سے ٹو وارن یو تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے آگاہ کرے تمہیں کہ آگے بہت جو ہے عذابات اور سب اس کے لیے آگاہ کرے. And remember that he made you successors generations after the people of Nuh alayhi salam and increased you amply in stature. And remember, یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں ایک نسل در نسل کے بعد یعنی تم کو خلیفہ بنایا خلیفہ تم کو چنا
اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، اور تمہیں اتنا تخلیق میں بھی بڑھایا کہ تمہاری ہائٹ، تمہارا قد و قامت کہتے ہیں نا، قد و قامت، اس میں تم کو اللہ نے کتنا بڑھایا. سو ریمبر دا گریسز بیسٹوڈ اپون یو. تو یاد کرو اللہ کے جو تم پہ فضل ہوئے ہیں، نعمتیں فرام اللہ، سو دیٹ یو مے بی سکسیسفل، تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ کے جو فیورز ہوئے ان کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کیونکہ یاد کریں گے تو پھر شکر گزاری آئے گی نا. لیکن بندہ یاد نہیں کرے گا اور سوچے گا نہیں یہ تو سب میں ہوں، میں ہی ہوں، یہ تو میری ہی سب ذہانت اور میری ہی سب عقل مندی اور میری ہی سب پلاننگ سے سب ہو رہا، میں ہوں ہوشیار، تو میں ہوں. The story of Hud علیہ السلام and the lineage of the people of Ad. یعنی حود علیہ السلام کا قصہ، کہانی، اور جو عاد کے قوم تھی، لوگ تھے، ان کی مطلب نسل یا ان کی لینیج، یعنی ان کے پورے خاندان کی لائن، وہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اللہ سیز وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. And to Ad, the people we sent their brother Hud. اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا انہی کے بھائی حود علیہ السلام کو. He said, "Oh my people, worship Allah." انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو. You have no other God but Him. تمہارے لیے اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے. Will you then not have taqwa؟ تو کیا پھر بھی تم میں تقوی نہیں آئے گا؟ یعنی کہ تم اللہ سے ڈرو گے نہیں. اللہ says, just as we sent نوح علیہ السلام to his people. اللہ کہتا ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، similarly ایسے ہی to the Ad people، عاد کے لوگوں کی طرف we sent Hud علیہ السلام، one of their own brethren، جو انہی کے بھائیوں میں سے ایک. نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم میں سے ایک بندے تھے، یعنی کہ مطلب اللہ ایسے کہتا ہے جسے میجورٹی جو ہے ایک ساتھ سب ایک پوری قوم ہے، تو وہ بھائی چارہ ہے نا، مطلب اس سگے بھائی کی بات نہیں ہے یہاں. محمد بن اشاق said that the tribe of Ad were the descendants of Ad, son of Iram, son of Oz, son of Sam, son of Nuh. کہ محمد بن اشاق جو ہے انہوں نے بتایا کہ جو عاد کا قبیلہ تھا وہ لوگ عاد کے ہی بیٹوں میں سے، ڈسینڈنٹس میں سے تھے، ان کی اولادوں میں سے. اور عاد جو ہے وہ سن آف ارم، اور یعنی ارم کے بیٹے، اور ارم جو ہے وہ سن آف اوس یعنی اوس کے بیٹے، اور اوس جو ہے وہ سن آف سام یعنی سام سیمیٹک ریس جس سے بنی، تو وہ جو سام جس کو کہتے وہ ان کے بیٹے، اور سام جو ہے وہ ہے سن آف نوح علیہ السلام یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے. I say these are indeed the ancient people of Ad whom Allah mentioned. تو ان کا کہنا ہے ابن کثیر کا کہ these are indeed the ancient people، یعنی یہ بہت ہی مطلب بہت پرانے یعنی کہ لوگ ہیں، یہ بہت ہی پہلے کے جو عاد میں سے جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ عاد کی اولادیں تھی، the children of Ad، وہی son of Iram who were living in the deserts with lofty pillars or statues. یہ لوگ اس ریگستان میں رہتے تھے جہاں پر بڑے اونچے اونچے مطلب پلرز تھے، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، کھمبے یا جو بھی، تو اور وہاں پر بڑے بڑے اسٹیچوز بھی تھے، پتلے. اللہ سیڈ، پھر یہاں پر جو سورہ ہے، سورہ نمبر 89، سورہ الفجر، سورہ فجر کی آیت نمبر 678. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. ارم بڑا ہے نا، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. Have you not seen how your Lord dealt with Ad people؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ
کیسا معاملہ کیا؟ آف ارم لائک لافٹی پلرس، اور وہ ارم کے جیسے کہ اونچے پورے جن کے پلرس تھے، بڑے بڑے کالمس، کھمبے، دا لائک آف وچ ور ناٹ کریٹڈ ان دا لینڈ، زمین پر اللہ نے پھر ایسی تخلیق نہیں کیا، التی لم یخلق، یخلق پڑا ہے مثلھا، ان کے جیسی فی البلاد، بلاد یعنی زمین پر، پھر اللہ نے دوبارہ ایسی تخلیق نہیں کیا. بیکاز آف دیئر مائٹ اینڈ اسٹرینتھ، کیونکہ ان کے اندر جو طاقت تھی، جو قوت تھی، بہت زبردست تھے یہ لوگ. اللہ said in another instance، پھر ایک اور جگہ پہ اللہ نے کہا، سورہ نمبر 41، سورہ فصلت اور آیت نمبر 15، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. تو یہاں پر ہے کہ ایز فار عاد، اور رہی عاد کی بات، they were arrogant in the land without right، یعنی ان کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اتنی تکبری کرے زمین پر. زمین پر اللہ کی زمین ہے تو اس کے اوپر تکبری کرنے کا حق نہیں ہے ان کو. And they said، اور وہ کہتے تھے، who is mightier than us in strength، یعنی ہم سے کون بڑھ کر ہوئے گا قوت میں، طاقت میں، کون ہے ہم سے بڑھ کر. تو اللہ نے آیت میں جواب دیا ہے، see they not that Allah who created them was mightier in strength than them. تو کیا دیکھتے نہیں ہیں وہ کہ وہ اللہ جس نے ان کو بنایا وہ ان سے زیادہ زبردست مائٹیئر ہے طاقت میں، قوت میں. یعنی تم سمجھ رہے ہو تم ہی ہو قوت، بنانے والا تم کو اللہ ہے، تو اللہ تم سے زیادہ مائٹیئر ہے اسٹرینتھ کے اندر. اینڈ دے یوز ٹو ڈینائی اور آیت، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، رد کرتے تھے. دا لینڈ آف عاد، یعنی عاد کی زمین کون سی ہے؟ دا پیپل آف عاد لیوڈ ان یمن. عاد کی جو قوم تھی وہ یمن میں رہتی تھی. ان دا ایریا آف احقاف وچ مین سینڈ ماؤنٹس، یعنی کہ وہ احقاف کا جو ایریا، جو سورہ احقاف جو ہے، سورہ احقاف کے اندر بھی مطلب عاد لوگوں کا ہی ہے قصہ زیادہ. اور وہ جو ہے وہ جو سینڈ ڈیونز اور ایسے سب، وہاں پر وہ ریت جو ہے اور اس کے ٹیلے بنے ہوئے، اور پوری بہت ہی بڑا ریگستان ہے. محمد بن اشاق نریٹڈ دیٹ ابو الطفیل عامر بن وثیلہ said that he heard حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب، کہ حضرت علی نے کہا کہ saying to a man، ایک شخص سے وہ کہہ رہے تھے، from حضرموت in یمن، تو یمن کے اندر جو حضرموت ہے وہاں سے ایک شخص اس کو وہی کہہ رہے تھے، have you seen a red sand mount، کہ تم نے وہ لال رنگ کی جو ریت ہے اس کی تم نے وہ دیکھی کیا ٹیلے، where there are lot of arak and lut trees in the area of so and so in حضرموت. وہاں پر بہت سارے مطلب اراک اور جو بیری کے جھاڑ بہت ہے وہاں پر حضرموت میں. کون سا ایریا اس میں؟ تو پھر حضرت علی نے پوچھا ہیو یو سین اٹ، اس بندے سے، کہ وہ حضرموت سے آیا تھا نا، اسی لیے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا ہے؟ ہی سیڈ یس، وہ کمانڈر آف دا فیتھفل. تو وہ بندے نے کہا کہ ہاں یا امیر المومنین، بائی اللہ، اللہ کی قسم، یو ڈسکرائبڈ اٹ ایز اف یو ہیو سین اٹ بیفور، تم نے ایسے اس کو بیان کیا جیسے کہ آپ اس کو دیکھ چکے ہو پہلے. علی سیڈ رضی اللہ عنہ، آئی ہیو ناٹ سین اٹ بٹ اٹ واز ڈسکرائبڈ ٹو می، میں نے اسے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے بہت بیان کیا گیا تھا مجھے بہت اچھی طرح. دا مین آسکڈ، پھر وہ شخص نے پوچھا واٹ اباؤٹ اٹ، تو اس کے بارے میں کیا؟ وہ کمانڈر آف دا فیتھفل یا امیر المومنین، اس کے بارے میں کیا؟ علی سیڈ رضی اللہ عنہ، دیر از دا گریو آف ہود علیہ السلام، وہاں پر ہود علیہ السلام کی قبر ہے.
جو وہ ایریا ہے نا ان اٹس ویسینٹی یعنی اسی کے احاطے میں. ابن جریر ریکارڈڈ this statement which gives the benefit of indicating that Ad used to live in Yemen. تو یہ جو بات ہے حضرت علی کی اور تمام یہ جو مطلب کانورزیشن ہے اس کو ریکارڈ کیا ابن جریر نے کیونکہ وہاں سے یہ ملتا ہے نا اشارہ کہ عاد جو لوگ تھے وہ یمن میں رہتے تھے. Since Prophet Hud علیہ السلام was buried there, کیونکہ ہود علیہ السلام جو ہے وہ ان کو وہیں پر دفن کیا گیا ہے, ان کی قبر ہے وہاں. Prophet Hud علیہ السلام was among the noble men and chiefs of Ad, یعنی کہ ہود علیہ السلام جو ہے وہ عاد کی جو قوم تھی اس کے اندر جو بہت ہی عزت دار اور بہت ہی مطلب لیڈرز اور چیف سردار ان میں سے تھے. For Allah choose the messengers from among the best, most honorable families and tribes. یعنی اللہ ہمیشہ اپنے رسول کو جب چنتا ہے تو وہ سب سے بہترین سب سے بیسٹ ہوتے ہیں, فیملی بھی بہت باعزت ہوتی ہے اور ان کا قبیلہ بھی بہت عزت دار. پیسوں کو نہیں دیکھا جاتا, اللہ جب چوز کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ میں جس کو رسول بنا رہا ہوں تو وہ کتنا امیر ہے اور کیا ہے. اللہ کو جس کو امیر بنانا ہے ایک سیکنڈ میں بنا سکتا ہے, لیکن یہاں پر جو دیکھا جائے گا وہ یہ ہے. Hud's people were mighty and strong. تو حود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بہت ہی زبردستی اور طاقت اور قوت میں بہت زیادہ. But their hearts were mighty and hard. لیکن ان لوگوں کے دل بھی ایسے ہی تھے, یعنی بہت ہی ایک دم زبردست اور بہت ہی سخت. For they were among the most denying of truth among the nations. یعنی جتنی قومیں آئی اس میں سے سب سے زیادہ حق بات کو ڈینائی کرنے والے, رد کرنے والے یہ لوگ تھے. Prophet Hud alayhi salam called Ad to worship Allah alone without partners and to obey and fear him. کہ حود علیہ السلام نے بلایا عاد لوگوں کو کہ اللہ کی بندگی کرو صرف اور صرف اکیلے اللہ کی, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, اور اللہ کی فرما برداری کرو, اللہ سے ڈرو. ڈیبیٹ بٹوین حود علیہ السلام اینڈ ہز پیپل. حود علیہ السلام اور ان کی قوم کے بیچ میں جو بحثم بحثی ہوئی وہ اللہ ٹیلس قال الملأ الذین کفروا من قومہ. The leaders of those who disbelieved among his people said. وہ سردار وہاں کے جو کافر تھے, جو کفر کر رہے تھے ان لوگوں میں سے, یعنی تو انہوں نے کہا, میننگ دا جنرل پبلک, یعنی کہ جو بھی عام پبلک ہے یا چیف سے سردار ہے یا وہاں کے ماسٹرز ہیں مطلب اینڈ کمانڈرز آف ہز پیپل اور جو بھی ان کے سردار, انہوں نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. Verily we see you in foolishness and verily we think you are one of the liars. یقیناً ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہیں بہت بے وقوفی کرتے ہوئے, اور یقیناً ہم تو سمجھتے, ہم سوچتے ہیں کہ تم تو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹے ہو. Meaning you are misguided, یعنی تم بھٹکے گمراہ ہو تم. Because you call us to abandon worshipping the idols in order to worship Allah alone. کیونکہ تم جو ہم کو کہہ رہے ہو کہ چھوڑ دو ان تمام بتوں کو, اور تم ہمیں حکم کر رہے ہو کہ ہم اللہ کی صرف بندگی کریں, صرف اکیلے اللہ کی, یعنی اکیلے اللہ کی بندگی کرنا ان کو لگ رہا ہے کہ بہت غلط ہے. Similarly, the chiefs of Quraysh wondered at the call to worship one God, saying. تو یہی چیز قریش نے بھی بولے تھے, قریش کے سردار انہوں نے بھی یہی کیا تھا. ان کو تعجب ہوا تھا کہ جب ان کو بھی یہ چیز کے لیے بلایا گیا کہ بھئی ورشپ ون گاڈ, صرف ایک ہی اللہ کی بندگی کرو. تو وہ جو ڈائلاگ ہے وہ ہے نا یہاں پہ کہ سورہ نمبر 38 ہے, سورہ سواد, اس کی آیت نمبر 5, اجعل الآلہۃ الہا واحدہ, یعنی has he made the gods all into one God, یعنی
as he یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ has محمد صلی اللہ علیہ وسلم made the gods all into one god, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا یعنی اتنے سارے 360 بت ہے پورے تو ان کو ہٹا کے صرف ایک یعنی ایک ہی گاڈ ایک ہی معبود, یہ کیا, حیرانی ہو رہی ہے ان کو. تو یہی ڈائلوگ انہوں نے بھی کہا تھا اور یہی عاد کے سرداروں نے بھی کہا. قال یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین. ہود علیہ السلام said, او مائی پیپل, اے میری قوم کے لوگوں, there is no foolishness in me, مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں ہے. بٹ آئی ایم اے میسنجر فرام دا لارڈ آف آل دیٹ ایگزسٹ, مگر میں تو ہوں رسول رب کی طرف سے جو تمام عالموں کا رب ہے. ہود علیہ السلام نے کہا, آئی ایم ناٹ ایز یو کلیم, تم جیسا مجھے کہہ رہے ہو کہ بھائی مجھے فولشنس کے لیے تم بول رہے ہو مجھے کہ میں مطلب بے وقوف ہوں, تو میں وہ نہیں ہوں جو تم کہہ رہے ہو. رادر آئی براٹ یو دا ٹروتھ فرام اللہ, بلکہ میں نے تو تمہارے پاس حق لایا ہے اللہ کے پاس سے, یعنی سچ حق بات, یعنی حق ہے اللہ کا کلام, اللہ کی بندگی. who created everything, وہ اللہ جس نے ہر چیز کی تخلیق کیا ہے, ہر چیز کو اس نے بنایا ہے. and he is the Lord and King of all things, اور وہ تو رب ہے. رب کا مطلب کیا ہے, پالن ہار, جو ہر چیز کرتا ہے, پالتا پوستا ہے, سب کچھ تم ہماری ہر ضروریات کو پورا کرتا ہے, کھانا کھلاتا ہے, ہم کو سب کچھ دیتا ہے, رب ہے وہ. تو اینڈ ہی از دا لارڈ اینڈ کنگ آف آل تھنگس, یعنی کہ وہ ملک بھی ہے, وہ بادشاہ بھی ہے, وہ رب بھی ہے, وہ بادشاہ بھی ہے ہر چیز کا, ہر شے کا. ابلغوکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. I convey unto you the messages of my Lord. میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں میرے رب کے پیغامات. And I am a trustworthy advisor for you. اور میں بہت ہی امانت دار ہوں, تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, یعنی کہ تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں, اسی لیے نصیحت کر رہا ہوں, وہ بھی سنسیئر نصیحت. These indeed are the qualities of the prophets. اور یہی ہے نا صفتیں ہوتی ہے نبی رسولوں کی. Conveying sincerity and honesty, یعنی ایک تو پیغام کو پہنچا دینا, اپنے پاس کچھ نہیں رکھنا کہ کچھ تھوڑا خود رکھ لیے کچھ چھپا لیے, وہ سب رسول اور نبی نہیں کرتے. اور سنسیئرٹی ہے, وہ بالکل مخلص ہو کے کرتے ہیں کام. اینڈ آنےسٹی, یعنی ان کی ایمانداری, وفاداری. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم. Do you wonder that there has come to you a reminder from your Lord through a man from among you to warn you? تو کیا تمہیں بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس آیا ہے ایک شخص تمہیں میں سے, اور وہ تمہارے رب کے پاس سے ذکر لے کر آئے, یعنی یاد دہانی, ریمائنڈر, اور وہ تمہیں ڈرانے کے لیے ہے, وہ تمہیں میں سے ہے اور تمہیں خبردار کرنے کے لیے. Prophet Hud alayhi salam said, Do not wonder because Allah sent a messenger to you from among yourselves. تو حود علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم تعجب کرتے ہو, تمہیں بہت عجب لگتا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے رسول تمہاری طرف تمہیں میں سے, تاکہ تمہیں خبردار کرے وہ اللہ کے ان دنوں کے بارے میں. To you from among yourselves, to warn you about Allah's days, یعنی کہ اللہ کے دین کون سے, وہ تمام حساب کتاب کے, ریزریکشن کے, اللہ سے ملاقات کے, his torment اور اس کے عذاب کے, and meeting with him. تو اللہ سے ملاقات جو ہے وہ اس میں تو حساب کتاب ہونا ہے نا, تو جس کا حساب کتاب صحیح نہیں ہے, برا نکلے گا, تو وہ عذاب میں بھی جائے گا. تو اسی لیے حود علیہ السلام جو ہے وہ جب یہ سب چیز کی وارننگ بھی دے رہے, خبردار کر رہے, تو اس پہ لوگوں کو حیرانی ہو رہی ہے, تعجب کر رہے ہیں. Rather than wondering, you should thank Allah for this bounty. بجائے اس کے کہ تم تعجب کرو, تم حیران ہو,
اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار ہو کہ اللہ نے تمہیں پہلے سے وارن کیا تاکہ تم بچ سکو. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ انسان کو امتحان میں جانے سے پہلے اس کو اس کا پرچہ مل جائے اور بولے لے دیکھ یہ ہے امتحان میں آنے والا. تو وہ تو پھر کتنا بڑا وہ ہوا، مطلب فیور، باؤنٹی. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ and remember that he made you successors یعنی generations after the people of Nuh علیہ السلام. اور یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں ان کے وارث در وارث، نسل در نسل بنایا نوح علیہ السلام کے جو لوگ تھے، قوم تھے ان کے بعد. میننگ ریمبر Allah's favor on you. اللہ نے جو تم پہ فیور کیا، جو تمہارے اوپر اتنی یعنی کہ اتنی فیور اور اتنی کیا بولتے ہیں اس کو، اور باؤنٹی اور یہ سب جو اللہ نے کیا ہے تم پر، that he made you among the offspring of Nuh علیہ السلام، کہ اللہ نے تمہیں نوح علیہ السلام کی آف اسپرنگ یعنی ان کی اولادوں میں سے، ان کی نسل میں سے اللہ نے تم کو بنایا. Because of whose supplication Allah destroyed the people of the earth after they defied and opposed him. اور سوچو کہ نوح علیہ السلام کی دعا جو اللہ نے قبول کیا، جس کی وجہ سے جب اللہ نے پورے زمین کے لوگوں کو تباہ کر دیا، غرق کر دیا، کہ انہوں نے جب نوح علیہ السلام کے خلاف گئے اور ان کو رد کرتے گئے یا ان سے ان کا مقابلہ کرتے گئے یا ان کو انکار کرتے گئے. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا and increased you amply in stature، یعنی تم کو اللہ نے بہت ہی قد و قامت کے اندر بہت ہی بڑھایا، یعنی کہ یہ بڑے ٹال اور بڑے اونچے پورے لوگ تھے اور بہت طاقتور. میکنگ یو ٹالر دین ادر پیپل، دیکھو ہے نا، یعنی تم کو دوسرے لوگوں سے زیادہ اللہ نے قد اور قامت دی. سملر اللہ said in the description of طالوت یعنی ساؤل. تو یہی بات اللہ نے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 247 میں یہی ڈسکرپشن طالوت کا تھا، ساؤل. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ and has increased him abundantly in knowledge and stature. تو اللہ نے آیت میں کہا کہ طالوت جو ہے ان کو اللہ نے بہت ہی بڑھایا تھا، بہت زیادہ علم میں بھی اور ان کے قد اور قامت میں بھی. وہ بھی اونچے پورے تھے، جسم میں بھی بہت ہی اچھے اور علم میں بہت زیادہ اچھے. ہود کنٹینیوڈ، ہود علیہ السلام نے کہا فَاذْكُرُوا آلاء اللیل. So remember the graces bestowed upon you from Allah. یعنی آلاء اللہ ہی کہ اللہ کی نعمتیں. تو یاد کرو، فَاذْكُرُوا، یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے تم پر کی. In reference to Allah's favors and blessings، کہ اللہ نے جو تم پہ فیور کیے، اللہ نے جو تمہارے اوپر یعنی ساری برکات کی، بلیسنگز کی، نعمتیں تمہیں مطلب تم پہ اتاری، تو ان تمام کے لیے تم کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اس کو، اور شکر گزار بننے کی ضرورت ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، so that you may be successful، تاکہ تم فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو. یہ دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں بولا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے آخرت کے اندر جو کامیاب ہوا وہی فلاح پا گیا، جو جنت میں داخل ہو گیا. تو یہ ہے وہ فلاح. دنیا کے اندر تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو مطلب اللہ کو مانتے بھی نہیں، اور وہ بہت ہی مالدار اور بہت ہی امیر اور سب کچھ ہے. یہودی بھی ہیں ان میں، اور بھی لوگ ہیں مارواڑیز اور سب، بہت سارے لوگ ہیں ایسے کہ بہت ساری امیرات میں ہیں وہ. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ فلاح پا گئے. استغفر اللہ. فلاح پانا تو آخرت کے اندر جو فلاح پا گیا، جو کامیاب ہو گیا. دنیا کی تو پوری دنیا، اس کا مال، اس کی دولت، اس کی ہر چیز، اس کے محل،
اس کے سونے چاندی ہیرے سب کچھ اللہ کی نظر میں مچھر کا صرف ایک پر ہے، اس کے برابر اس کی اوقات ہے. اسی لیے دنیا کا مطلب ہے سب سے لو، سب سے لوویسٹ. تو جو اس لوویسٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اس کا مطلب کہاں ہے؟ وہ نیچے جا رہا ہے نا، نیچے نیچے نیچے. اس کو جانا پڑے گا، یعنی اوپر جانا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اوپر جانا پڑے گا. تو یہ نیچے جانے والی بات ہو گئی کہ اب دنیا کو حاصل کرو. تو کتنا نیچے جا رہے تم؟ جتنی دنیا نیچے، سب سے لوویسٹ ہے وہ. دنیا کا مطلب ہے لوویسٹ. تو اب سوچو، تو فلاح پانا ہے تو تم کو اوپر اٹھنا پڑے گا. اور اس میں ہے کہ بس کہ اللہ کے قریب ہونا ہے. قریب قربانی چاہیے نا اس میں. بغیر قربانی کے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.